ہمیں کیا امید رکھنا چاہیے خان صاحب کے اس وزٹ سے؟ اب جو خان صاحب جا رہے ہیں تو یہ کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ ملنا ملانا وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو قوم کیا سمجھے کہ خان صاحب سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی نیت سے جا رہے ہیں، یا ان کو راغب کرنے جا رہے ہیں کہ جناب کچھ سرمایہ کاری اگر اکٹھی ہو جائے تو وہ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ لگا دیں؟ اصل میں مصطفیٰ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیسہ آپ کو ملتا کیسے ہے۔ خان صاحب نے پیسہ اکٹھا کیا چندے، زکوٰۃ اور صدقے کے چکر میں، اور لوگوں نے ان کو بہت دیا، لیکن جب آپ ملک چلاتے ہیں نا تو ملک چندہ، صدقہ اور خیرات پہ نہیں چل سکتا۔ تو وائرل کروایا گیا، اس کو جی کروایا گیا، پروموٹ کیا گیا جناب، یہ اس کے نتائج دیکھ لیں اگر آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ، اور اس کو انگریزی زبان میں بنا کے پروموٹ کیا گیا جو پوری دنیا میں گیا۔ آپ کو بھی سب سے پہلے پاکستان میں نا یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی آرگنائزیشن سوشل امریکہ کو یہ ہماری مشینری تو ایک انڈیویجولز ہیں جو بے ہنگم ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو امریکنز کو یہ ایک کلپ بنا کے بھیجنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہمیں معاشی طور پر تنگ کریں گے تو پھر عمران خان اپنا رخ جو ہے وہ ٹوٹل ایران اور چائنا کی طرف موڑ لے گا، اور عمران کے بارے میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ، بولڈ، اسٹرانگ، ہارڈ کور، مطلب ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے۔ تو آپ جو آپ کے لیڈر کے ٹریٹس ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب اگر آپ چائنا اور ایران کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں تو ساتھ ہی بتائیں کہ ہم انڈیا سے بھی دوستی کر لیں گے۔ یہ انڈیا سے دوستی کی بات جو ہے نا یہ امریکنز کو ایک منٹ نہیں بھائے گی، جیسے سعودی عرب کی ایران سے دوستی امریکنز کو ایک منٹ بھی قبول نہیں ہے، اسی طرح پاکستان کی انڈیا سے بھی دوستی امریکنز کو قبول نہیں ہے۔ انڈیا تو خود ہمیں لفٹ نہیں کراتا۔ آپ کو پروپیگنڈا نہیں کرنا آتا ورنہ تو انڈیا پیچھے لگ جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو کنفیوژن ہوئی ہے ایک دم سی پیک کو لے کے، یعنی کہ چائنیز جو ہے ان کو سامنے آنا پڑا، ان کو یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ جو آپ کے معاشی حالات ہیں یہ ہماری وجہ سے خراب نہیں ہوئے، یعنی کہ وہ آگے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، پھر باجوہ صاحب کو دورہ کرنا پڑا، باجوہ صاحب جو ہے وہ گئے، اب پھر سعودی عرب کے بعد خان صاحب کا اگلا دورہ جو ہے وہ چائنا کا ہے۔ تو جو چائنا ہمارے بارے میں اس وقت کس بات پہ فکر مند ہے؟ وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر پریشان ہے، یا ہمارے رویے میں جو کوئی اچانک تبدیلی آئی ہے اس پہ پریشان ہے؟ پاکستان کو لے کر چائنا اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ پاکستان کو لے کے چائنا یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت انسٹیبل جگہ ہے جہاں کی لیڈرشپ خود بڑی کنفیوزڈ ہے۔ ہم مذاکرات عمران سے کریں گے، عمران کتنے دن لیڈر ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے نواز شریف سے مذاکرات کیے اور سارے مذاکرات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے۔ روزانہ جس سے ہم مذاکرات کر رہے تھے اس کے ملک میں اس کو گالیاں پڑنی تھیں۔ وہ کنفیوز ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، اب ہمارے سارے راز امریکہ کو دے دے گی یا ہمارے ساتھ ہی کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ چائنیز آپ کو کبھی 100 روپیہ بھی مفت میں نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ انہیں ان کا فائدہ دکھائیں گے نا تو اس وقت سب سے زیادہ پیسہ چائنا کے پاس ہے دینے کے لیے۔ چائنا کو ابھی بھی سوٹ کرتا ہے؟ چائنا کو سوٹ ہی نہیں کرتا، چائنا کے سارے مفادات اس سے منسلک ہیں، لیکن آپ چائنا کو اس کا کوئی فائدہ دکھانے میں کامیاب ہی نہیں ہو رہے۔ خان صاحب جا رہے ہیں نا، جب دکھائیں گے فائدہ انہیں۔ پہلے خان صاحب ایک عادت ڈالیں دینے کی۔ وہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ چیف جسٹس نے ایک ڈیم فنڈ قائم کیا، اس میں آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں سر، اس طرح تو نہ کریں، بڑا وہ تاریخ ساز جملہ خان صاحب نے بولا ہے، وہ دکھائیے جی ذرا خان صاحب نے دینے کی بات پہ کیا یہ جو آپ نے بات کی کہ کتنا فنڈ دے گی، میں تو فنڈ اکٹھے کرتا ہوں، میں دیتا نہیں ہوں فنڈ۔ دیکھیں نا خان صاحب تو کہتے ہیں یہ اب خان صاحب کو سمجھنا ہوگا ہی از اے پرائم منسٹر، پرائم منسٹر دیا کرتے ہیں، لیا نہیں کرتے۔ وہ اچانک سے اتنا بڑا یو ٹرن کیسے لے لیں سر؟ پھر آپ کہیں گے یو خان، وہ نہ اس طرح نہ کریں، وہ ساری انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اب وہ واقعی پاکستان کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں، کیونکہ سچی بات ہے ان کی گفتگو سے ایسا نہیں لگتا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ بڑا غلطی یہاں پہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیررزم کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا
اور یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا انالیسس بھی ہے. یہ نیٹ ورک بریک کیسے ہوا؟ آپ نے دہشت گردی کو ختم کیسے کر لیا؟ یہ دہشت گردی نواز شریف کے آنے سے پہلے کتنی زوروں پہ موجود تھی اور مشرف کے دور میں یہ دہشت گردی سٹارٹ ہوئی تھی. بالکل اپنے عروج پہ تھی پیپلز پارٹی. آپ کو پتا ہے 50% پاکستان جو ہے نا 50%، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر 50 نہیں تو 40% تو ڈیفینیٹلی. اور یہ ڈیٹا ہمیں ISPR نے دکھایا. یہ 40% 50% پاکستان جو تھا نا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی رٹ نہیں تھی. نواز شریف کے 5 سال کے ٹینیور میں 100% پاکستان میں گورنمنٹ کی رٹ قائم ہو گئی. اور وہ سولجر نے کی. اور اس کو کرنے کے لیے کچھ رول نواز شریف کا تھا اور کچھ سولجر کا تھا. سولجر نے آن گراؤنڈ جا کے کی، اور نواز شریف نے، جو میرا انالیسز ہے، انڈین گورنمنٹ کو تسلی دے کے کہ ہم آپ کی طرف مداخلت نہیں کرتے، آپ ہماری طرف مداخلت نہ کریں، تھوڑا پولیٹیکل سپیس ون کیا. الطاف حسین کے ساتھ مذاکرات کر کے کہ تمہارے ہی مطالبے پہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، سپیس ون کیا. ادھر طالبان کو باری باری کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سپیس ون کیا، اور سولجر کو پلے کرنے کا موقع دیا. آپ پالیٹکس کے بغیر خالی سولجر سے ون نہیں کر سکتے تھے. اتنا بڑا علاقہ واپس، اتنا بڑا 100% علاقہ ISPR نے بتایا ہے کہ وہ اب پاکستان کے کنٹرول میں ہے. الحمدللہ. اب پاکستان پورے پہ پاکستان کا کنٹرول ہے. 50% یا 40% اس وقت کنٹرول میں نہیں تھا. اب یہ جو سارے معاملات ہیں، اس میں انڈیا سے دوستی کرنا بڑا ضروری تھا، اور اس کے لیے ایک دو اقدامات ایسے کرنے کی ضرورت تھی جس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا. ان ایشوز کو لے کے آرمی کا اور نواز شریف کا ڈسپیوٹ کریٹ ہوا، جس میں آپ کو پتا پھر میمو گیٹ، وہ گیٹ بھی جو ڈان گیٹ بنا، ڈان لیکس بنے، اس طرح کے اسکینڈلز بھی بنے. آپ کو یہ جو میاں صاحب کو کرنا چاہیے تھا، یہاں آرمی کو بھی کرنا چاہیے تھا، دونوں سائٹوں سے ہونا چاہیے تھا، ملکی مفاد میں دونوں کو سوچنا چاہیے تھا. ان ایشوز کو لے کے گفتگو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں 100% کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ آرمی پاکستان کی مخلص ہے، اور نواز شریف بھی مخلص ہے، عمران خان بھی مخلص ہے. اگر ساری مخلص ہیں تو پھر صرف گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے، میرا پوائنٹ آف ویو اور ہے. مثلا یہ جو نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، ابراج گروپ والا، وال اسٹریٹ جرنل، ساری سٹوری جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے، اور یہ کے الیکٹرک کو لے کے چائنیز کمپنی کو فروخت اور پیسے جو ہے جناب وہ شریف برادران. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بیچ میں ایک دم سے جو ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ کو اور چائنیز انویسٹرز کو نواز شریف نے اتنا لور کر دیا ہوا ہے کہ اگر نواز شریف ہیلم آف افیئرز پہ ہوں تو وہ پاکستان میں اندھا دھند انویسٹمنٹ کریں گے. وہ آپ کو 100 بلین کی چاہیے، 100 انویسٹ ہو جائے گی. آپ حالات بالکل صاف کر کے اس کو پکڑا دیں کہ چائنیز انویسٹر کو پتا ہو کہ اگلے 20 سال تک میں یہاں سیف ہوں، میری انویسٹمنٹ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، تو آپ کو $250 ارب کی انویسٹمنٹ کمیٹڈ تھی. یہ میری پکی نالج ہے یہ. اب اگر آپ ہر بات کا سکینڈل امریکنز کی نظروں سے بنوائیں تو امریکنز نے تو ایک خبر چلوائی ہے نا، اس خبر میں پاکستان، انڈیا کے، چائنا کے تعلقات خراب. یہ سازشیں آپ کو سمجھنی ہوں گی. ایک خبر وال اسٹریٹ میں چلی، اور وال اسٹریٹ آپ کو پتا ہے ایک فائنینشیل اخبار ہے، اور فائنینشیل اخبار امریکن میڈیا جو ہے سارا آپ کو پتا ہے اسکینڈل وار پروپیگنڈا کے لیے خاص طور پر یوز ہوتا ہے. جاپان میں 2 ہی بم تھے ان کے پاس جو انہوں نے پھینک دیے. اگر جاپان اس وقت فل ریٹیلیشن کر جاتا تو امریکن فوجیں ہار جاتی، لیکن 2 پروپیگنڈے، 2 بم شہر تباہ کرنے کے بعد انہوں نے نیکسٹ میسج یہ دیا کہ یہ ہم آپ کا پورا جاپان تباہ کر دیں گے. وہ لوگ ہمت ہار گئے. تمام جو اینکرز ہیں انہوں نے بینڈ بجائی ہے اس آئیڈیا کی کہ جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے جو بینکس ہیں پاکستان کے جتنے، ان کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا سکیں گے. تو اگر سارا سرمایہ اکٹھا کر لیا جائے، ہمیں بینکس کا سرمایہ چاہیے ہی نہیں ہے. یہی تو خوبصورت بات ہے. تو کیا کرنا ہے اب؟ وہ مطلب ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بزنس مین کو آتی ہوتی ہیں. یہ
सियासतदानों के बस की बात। یہ اینکرز کے بس کی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاستدانوں کے بس کی باتیں نہیں ہیں. ہاں کیونکہ پرائم منسٹر عمران ہیں تو یہ انہیں چاہیے کہ وہ ہم سے سمجھیں کہ یار میں 50 لاکھ کا نعرہ لگا کے پھنس گیا ہوں، تم 1 کروڑ کی بات کر رہے ہو، ذرا مجھے میرے 50 تو پورے کروا دو کسی طرح. وہ پہلے ذرا انیل مسرت سے فارغ ہو جائے نا. اب انیل مسرت کی میں ہسٹری بتا دوں آپ کو. جی بتائیے. یہ گجرات سے آگے ایک علاقہ ہے جہلم، اور جہلم کے ساتھ لالا موسا، وہاں ایک گرینڈ سٹی کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، اور وہ پروجیکٹ ان کے ہوتے ہوئے فلاپ ہو گیا تھا. 2015 میں انہوں نے اپنا شیئر نکال لیا تھا.